بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، عاشقان رسول حضور کے میلاد کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور جلوس میلاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ گلیاں سج رہی ہیں، مساجد سج رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں اور جلوس کی تیاری جاری ہے۔ جہاں پہ عاشقان رسول حضور سے محبت کے اظہار کے لیے یوں مصروف ہے، وہیں پہ وہ لوگ جن کو نبی پاک کے میلاد کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ ہیلے بہانے کر کے امت مصطفیٰ کو حضور کے میلاد کی خوشیوں سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، نظروں سے گزری، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا لہرے گہرے نتھو خیرے اللہ تللے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے، میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا، آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو ہسٹری کی ورگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، حضور صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا۔ جی، آپ نے شخص کی گفتگو کو سنا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلوس میلاد اس لیے نہیں نکالتے کہ نبی پاک کے ظاہری زندگی میں یہ ربیع الاول اتنی دفعہ آیا، حضور نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا۔ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، انہوں نے نہیں نکالا۔ جناب فاروق اعظم کے زمانہ میں اتنی دفعہ آیا، انہوں نے جلوس نہیں نکالا۔ جناب عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں اتنی دفعہ آیا، انہوں نے جلوس نہیں نکالا۔ جناب علی المرتضیٰ کے زمانہ میں آیا، انہوں نے نہیں نکالا۔ حسن پاک کے زمانہ میں آیا، انہوں نے نہیں نکالا۔ حسین پاک کے زمانہ میں آیا، انہوں نے نہیں نکالا۔ ان کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں، پھر جناب حضرت امیر معاویہ، یہ آگے سلسلہ لے کے چلتا ہے آئمہ تک۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر جلوس میلاد کے ناجائز ہونے کی یہ دلیل ہے کہ نبی کے اصحاب نے جلوس نہیں نکالے، اس وجہ سے جلوس میلاد ناجائز ہو گیا، تو یہ مجھے ایک بات بتائیے گا، صرف جلوس میلاد ناجائز ہے یا پھر ہر وہ جلوس جو نبی اور نبی کے صحابہ نے نہ نکالا ہو وہ بھی ناجائز ہے؟ اگر تو صرف جلوس میلاد ناجائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حضور کی آمد سے تکلیف ہے، حضور کے نام پہ خوشی کریں تکلیف ہے، تمہیں جلوسوں سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا جلوس نکالتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یکم محرم جناب عثمان غنی کی زندگی میں آیا، دکھائیں انہوں نے جلوس نکالا ہو۔ حضرت علی پاک کی زندگی میں آیا، دکھائیں انہوں نے نکالا ہو۔ حضرت حسن پاک کے زمانہ میں حضرت حسن اور حسین کی ساری زندگی میں کتنی دفعہ یکم محرم آیا، انہوں نے کبھی جلوس نکالا ہو۔ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں اتنی بار یکم محرم آیا، انہوں نے جلوس نکالا ہو۔ آپ دکھائیں، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام ترمذی، یہ آئمہ جو آپ گنوا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے یکم محرم کو شہادت فاروق اعظم پہ جلوس نکالے ہوں؟ بلکہ آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ جلوس نکالتے ہیں۔ دکھائے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی پاک دور خلافت منصب خلافت پہ بیٹھے، ان کے دور خلافت میں کتنی بار یہ جلوس ہوا؟ آپ مجھے دکھائیں کہ حسن پاک نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب والا دیگر آئمہ نے شہادت عثمان غنی پہ جلوس نکالے ہوں۔ اگر آپ یہ سارے جلوس نکالتے ہیں بغیر دلیل کے نکالتے ہیں
اور جلوس میلاد کو منع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں جلوس سے تکلیف نہیں ہے، تمہیں جو تکلیف ہے وہ حضور کے نام پہ نکالے گئے جلوس سے ہے۔ آپ تحفظ قرآن کا جلوس نکالتے ہیں، ختم نبوت کے نام پہ نکالتے ہیں، تحفظ ناموس صحابہ پہ نکالتے ہیں، تحفظ ناموس اہل بیت پہ نکالتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ یہ قاعدہ یاد نہیں آتا کہ نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہیں تکلیف نبی کے نام پہ نکلنے والے جلوس سے ہے۔ بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے کہا جلوس نہیں نکالا، آپ خصائص الکبریٰ اور مسلم شریف کو ملا کے پڑھیں۔ جب برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، 70 بندوں کو لے کے حضور کی مدینہ آمد سے قبل عرض کیا کہ ہم مدینے ایسے نہیں جائیں گے، جلوس کی شکل میں جائیں گے، امامہ اتار کے جھنڈا بنا لیا۔ اب مدینے والے انتظار کرتے تھے جب حضور آئے۔ مسلم شریف کے لفظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ، مرد اور عورت گھر کی چھتوں پہ چلے گئے۔ فَتَفَرَّقَ الْغُلَامُ وَالْخُدَامُ عَلَى طُرُقٍ، بچوں اور غلاموں کو بازاروں میں پھیلا دیا۔ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وہ بازاروں میں حضور کی آمد پہ جلوس کا استقبال یوں کر رہے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ چلتے، حضور کے آگے آگے چلتے، اور ندا اور نعرے کیا لگا رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یہ جلوس نبی کے زمانہ میں صحابہ نے، اہل مدینہ نے نکالا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا، حضور کی آمد تھی مدینہ میں، چونکہ مدینہ میں مسلمان تھے تو حضور کی آمد پہ جلوس نکالا۔ اور یہ تمہارا کہنا کہ نبی اور صحابہ نے نہیں نکالا اس لیے ہم نہیں نکالتے، تو پھر دوسرے تم کیوں نکالتے ہو؟ ان کو بھی ناجائز قرار دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تمہیں تکلیف حضور کی ذات سے ہے، اور انشاءاللہ تمہاری تکلیف کو مزید بڑھائیں گے۔ ہم اس سال ہر سال سے بڑھ کے حضور کی آمد پہ جلوس بھی نکالیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، لائٹیں بھی لگائیں گے، اور تمہارے سینوں میں یوں خنجر کھوپ کے بتائیں گے تم جتنا مرضی زور لگا لو، حضور کے غلام حضور کی آمد کی خوشی کم نہیں ہونے دیں گے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ خوشی منائیں گے۔